اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کچھ دن پہلے ایک بہت ہی افسوسناک دردناک ایک خبر ملی کہ والٹن میں آفیسرز کالونی میں گھر میں آتش زدگی کے نتیجے میں 2 افراد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ ان میں ایک ہماری بہت ہی پیاری دوست ثنا ایوب اور ان کے بڑے بھائی شامل تھے۔ ثنا الیکٹرک ویل چیئر استعمال کرتی تھیں اور اس کو چارجنگ کے لیے لگایا ہوا تھا۔ بیٹری اور اوور چارجنگ ہو گئی اور دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں کمرے میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور ہماری پیاری ثنا خود کو نہ بچا سکی۔ اس کی مدد کے لیے بھائی بھاگے، اپنی بہن کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے خود بھی وہ آگ کی نظر ہو گئے۔ ایک ہوا کیا، بیٹری جو ہے رات کو وہ ویل چیئر چارجنگ پہ لگا کر سو گئی تھی، وہ بلاسٹ ہوئی ہے، یا پھر کمرے میں اور کوئی اے سی بھی تھا اور سوئچز وغیرہ بھی تھے، مختلف چیزیں تھیں، وہاں پر کوئی مسئلہ ہوا ہے، یا صرف بیٹری ہی بلاسٹ ہوئی ہے۔ اللہ جانتا ہے بہتر کہ کیا مسئلہ ہوا ہے، لیکن وہ پیاری دوست جو ہے وہ ہم سے بچھڑ گئی۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں تھوڑا سا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ الیکٹرک ویل چیئر یوز کر رہے ہیں وہ خوف زدہ نہ ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں میں جانتی ہوں وہ الیکٹرک ویل چیئر یوز کر رہے ہیں، اور خود سائرہ جو ثنا کی بہن ہے وہ بھی کرتی ہیں، وہ بھی جانتی ہیں۔ مکینک، الیکٹریشین جس سے بیٹری ریپیئر کروائیں یا ویل چیئر کا کام کروائیں، وہ بہت اچھا اور سمجھدار ہونا چاہیے، اور اس بیٹری میں پروٹیکشن کٹ ہونی چاہیے، بیٹری جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے اس کی ریپیئرنگ وغیرہ ہونی چاہیے، بیٹری اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ یوز کر رہے ہیں اور کبھی کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، واللہ عالم کہ یہ کیا ہوا، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی بے چینی اور غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ جو بھی الیکٹرک ویل چیئر یوز کر رہے ہیں وہ اسٹل کرتے رہیں، اس کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے ہم لوگوں کے لیے جو ویل چیئرز ہیں، ہم لوگوں کے لیے موومنٹ کا ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہے۔ اور ایسے ہی ہے جیسے اب ہم روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گاڑیاں تباہ ہو جاتی ہیں، بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم گاڑیاں استعمال کرنا تو نہیں چھوڑ دیتے نا، ٹھیک ہے، گاڑی تو ہمیں یوز کرنی ہی ہوتی ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں تو ہم چیزوں کا استعمال نہیں چھوڑ دیتے، ہاں، لیکن کیئرفل ہونا چاہیے اور تحقیق ضرور ہونی چاہیے کہ وجوہات کیا ہو گئیں اتنے بڑے حادثے کی، تاکہ آئندہ کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ رونما نہ ہو۔ ثنا کے جانے کا دکھ سب لوگوں کو ہے، تمام اسپیشل پرسنز، تمام این جی اوز اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جان پہچان والے، وہ بہت ہی ایک پیاری لڑکی تھی، بہت زیادہ سب لوگ اس سے محبت کرتے تھے، اور وہ خصوصی افراد کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی تھی، اپنی ڈسیبلٹی کے باوجود بہت ایکٹیو تھیں۔ ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جیسے وہ یہاں مسکراتی رہتی تھی نا دنیا میں، ایسے ہی معصومیت سے اللہ کے گھر میں بھی مسکراتی اور خوش رہے، اور اس کے علاوہ ان کے بھائی کے بھی درجات بلند کریں اور وہ بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر ہوں، اور اس کے علاوہ ان کے جو پیرنٹس ہیں، جو گھر کے لوگ ہیں جو زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحت یاب کرے اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کیا ہے اس زندگی کی حقیقت، لمحوں میں ہنستا مسکراتا گھرانہ بکھر کے رہ گیا۔ ثنا ہم سب کے دلوں میں اپنی معصوم سی پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے گی، جب تک ہم زندہ ہیں وہ ہمارے دلوں میں یادوں میں بسی رہے گی۔ اللہ کے فیصلے اٹل ہیں اور ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہی ہوتا ہے، یقیناً اللہ کے گھر میں بھی وہ خوش اور مزے سے رہے گی۔ دنیا میں بس اتنا ہی قیام تھا اس کا۔ پیاری دوست ثنا، الوداع۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔